بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک خوشخبری ضرور سن لیں۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، اس کی سانس بند نہیں کرتا، اسے مارتا بھی نہیں، مگر اس بندے سے ناراض ہو کر اس سے سجدے کی توفیق کھینچ لیتا ہے، اور اللہ جس انسان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اسے اپنے گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، نماز باجماعت کی ہمت عطا فرما دیتا ہے۔ جس انسان نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ چیز محسوس کی ہے کہ بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا خواتین، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی نیند نہیں آتی، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بار بار آنکھ کھلنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ صحیح طریقے سے اور پرسکون نیند نہیں سو پاتے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اسی کشمکش میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک یا دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان، کیا کبھی آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگا دیتا ہے، نیند سے بیدار کر دیتا ہے، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ دنیا میں ہر انسان، مرد اور خواتین، امیر اور غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں، غموں، پریشانیوں اور مشکلات کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان کو ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ تو خوش نصیب انسان ہیں۔ آپ کا شمار تو ان لوگوں میں ہے جو قسمت کے دھنی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں؟
ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبیدہ بن صامت سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ 1 منٹ کے لیے دوسری حدیث بھی سن لیجئے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے بعد پھر سے موضوع لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکیں تو دماغ کو زیادہ خون ملے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین طریقے سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔